وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ رشد و ہدایت کا منبع اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید، جس کی دعوت انقلاب کو فراموش کر دینے سے دور حاضر کا مسلمان زمانے میں رسوا اور ذلیل ہے۔ کلام الہی کے سچے قدردان معزز طالبات و طالبین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کی تلاوت فرما کر اس کا مفہوم و خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب آپ اس کو دھیرے دھیرے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ، پھر پیچھے سے اخفا کے ساتھ پڑھیے، من طَيِّبَاتِ ما رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا، پھر پیچھے سے اخفا کے ساتھ پڑھیے، وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز طالبین قرآن، ابھی آپ نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا مفہوم سننے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بنی اسرائیل اپنے وطن اصلی سے یعنی ملک شام سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تھے تو وہیں مقیم ہو گئے۔ اس درمیان وہاں ملک شام میں عمالقہ نامی قوم نے قبضہ کر لیا۔ یہاں مصر میں جب فرعون ختم ہو گیا اور یہ لوگ اطمینان سے رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ عمالقہ نامی قوم سے جہاد کریں اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لیں۔ اللہ کا یہ حکم پا کر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے چلے، اور جب ملک شام کی حدود میں پہنچے اور عمالقہ کے زور و قوت کا مشاہدہ کیا تو جہاد سے صاف انکار کر بیٹھے۔ اس انکار پر اور نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 برس تک میدان تیہ میں حیران پریشان سرگرداں بھٹکتے رہے، گھومتے رہے، اپنے مقام اور منزل کو پہنچ نہیں سکے۔ وہ میدان کوئی بہت وسیع نہیں تھا، تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے
اور رات کو کسی منزل پر اترتے ٹھہر جاتے تاکہ آرام کر کے پھر صبح میں وہاں سے آگے بڑھیں۔ جب صبح ہوتی تو کیا دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح 40 سال تک سرگرداں اور پریشان اسی میدان میں پھرتے رہے۔ اسی لیے اس میدان کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، یعنی حیرانی، سرگردانی اور پریشانی کا میدان۔ وہ وادی تیہ ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ کوئی درخت، اور نہ وہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑوں وغیرہ کا کوئی انتظام، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید ابر کا سایہ کر دیا۔ بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوہ نازل فرما دیا۔ گوند جیسے شہد کی طرح میٹھے حلوے کو من کہتے ہیں اور بٹیروں کو سلوہ کہتے ہیں۔ گویا کہ بٹیریں کھانے کا درجہ رکھتے تھے اور وہ حلوہ سالن کا درجہ رکھتا تھا۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا۔ جب لاٹھی ماری گئی تو اس پتھر سے کئی چشمے پھوٹ پڑے۔ ان لوگوں نے رات کے اندھیرے کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے میدان تیہ میں روشنی کا ایک پول کھڑا کر دیا۔ کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کپڑوں میں ایسی تاثیر پیدا فرما دی جس سے ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے تھے وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہتے تھے۔ کھانے کے سلسلے میں ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ بقدر ضرورت لے لیا کریں، آئندہ کے لیے اٹھا کر جمع کر کے نہ رکھیں، مگر ان لوگوں نے حرص کی وجہ سے اس کی بھی خلاف ورزی کی تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آیت کریمہ کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اے بنی اسرائیلو، ہمارے احسانات کے تحت اس موقع کو بھی یاد کرو جبکہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا، اور کہا کہ یہ ہماری عطا کی ہوئی اچھی غذائیں کھاتے رہو، مگر تم نے اس کی بھی قدر نہیں کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہماری نافرمانی کر کے، ہماری نعمتوں کی ناقدری کر کے ہمارا کیا بگاڑتے؟ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بس وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ معزز طالبین قرآن، آج کے قرآنی پروگرام سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ایسے نافرمان اور گنہگار بندے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور اپنا ہی سب کچھ بگاڑتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی نافرمانیوں سے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی فکر عطا فرمائے۔ تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے۔ اس چینل کی پہچان میرے رب کا قرآن، اس چینل کی پہچان میرے رب کا قرآن ہے، سب کے دلوں کی جان میرے رب کا قرآن۔ سبسکرائب کر دو اب، بیل آئیکن بھی دبا دو اب، سبسکرائب کر دو اب، بیل آئیکن بھی دبا دو اب، کر لو ثواب کی نیت
آگے بھی پہنچا دو اب سنتے رہو اب قرآن ہے سب کے دلوں کی جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔